بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس سے جو ماقبل آیت ہے اس میں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے ایک منت مانی تھی کہ جو میرے پیٹ میں ہے، یعنی جو ان کو حمل تھا، تو انہوں نے ایک منت مانی تھی کہ میرا جو بھی بچہ پیدا ہوگا میں اس کو دین کی خدمت کے لیے چھوڑوں گی۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بیٹی پیدا ہو گئی جن کا نام ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ جب حضرت مریم پیدا ہو گئی تو ان کی والدہ نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ، میں نے تو خواہش کی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا کیونکہ دین کی خدمت زیادہ وہی صحیح کر سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، کہ بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہوگا، کیونکہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بعد میں ان کے ذریعے سے، ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور وہ بھی بغیر باپ کے۔ تو یہاں میرے آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کسی بھی انسان کو اولاد جو دیتے ہیں اس میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں اور بیٹے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہماری زیادہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد میں سے بیٹے ہوں، بیٹیوں کی بعض لوگوں کو خواہش نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں اور نیک اولاد عطا فرما۔ اب نیک اولاد میں بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں، بیٹے بھی ہو سکتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ بیٹیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو بیٹی پیدا ہونے پر ہمیں خفا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آپ کی بیٹیاں ہی تھیں، بیٹے پیدا ہوئے تھے لیکن وہ بچپن میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور آپ علیہ السلام کی اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو ان کی محبت تھی وہ ہم سب کے سامنے اور کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتا ہے، یعنی یہ آپ کے لیے خاص ہے کہ آپ کا نسب مبارک جو ہے وہ بیٹیوں سے ہے۔ جو بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہے ان کا نسب جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جاتا ہے، کیونکہ باقی سب کے خاندان جو ہے وہ باپ سے جاتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جن کے گھر میں بیٹے اور بیٹیاں ہوں تو گھر باہر سے اگر کوئی چیز لے کر آئے تو سب سے پہلے فرمایا بیٹیوں کو دو، بیٹوں کو بعد میں دو، اور فرمایا کہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے، فرمایا کہ جس کی دو بیٹیاں ہیں اور دونوں بیٹیوں کی وہ صحیح طور پر بلوغت تک، جب تک ان کی شادی نہ ہو ان کی صحیح تربیت کرتا ہے، ان کی یعنی صحیح خیال رکھتا ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن جنت میں وہ ایسے جو انگلیوں کے اشارے فرمائے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور اسی طرح فرمایا کہ وہ میرا وہاں پر یعنی پڑوسی ہوگا جنت کے اندر۔ تو یہ بیٹیاں یہ رحمت ہوتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نے بھی آپ کی جو بیٹی تھی ان سے آپ محبت فرماتے تھے، اور بھی بہت سے مقامات پر ایسے آپ کے فرمان ہیں جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ جو ہے یعنی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت دینی چاہیے۔ فرمایا کہ ایک وجہ یہ بھی بتائی، فرمایا کیونکہ بیٹوں کی جو ہم پرورش کرتے ہیں ان سے ہمیں یہ ایک لالچ ہوتی ہے کہ بیٹے بڑے ہو کر ہم ان کو جو پڑھا رہے ہیں وہ ہماری خدمت کریں گے، ہمارا سہارا بنیں گے، لیکن بیٹیاں کیونکہ وہ چلی جاتی ہیں دوسروں کے گھروں میں
گویا کہ وہ ایک باپ کے گھر میں مہمان ہوتی ہیں، لیکن ان کی خدمت کرنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ میرے پڑوس میں ہوں گے، جنت میں میرے پڑوس میں ہوں گے۔ تو بیٹیوں کو جو ہے یعنی ہم ان کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ وہ ان کو اللہ کی رحمت سمجھیں۔ جس گھر میں پھر بیٹی ہو، سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت ہے اس کے گھر میں۔ تو ویسے بھی کسی کا اختیار نہیں ہے کہ بیٹے ہوں یا بیٹے ہوں، ان کے گھر میں بیٹی نہ ہو، تو یہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اور کسی کے گھر میں صرف بیٹیاں ہوں، بیٹے نہ ہوں، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ کسی کو صرف بیٹے دیتا ہے تو کسی کو صرف بیٹیاں دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کا شکر ہم ادا کریں کہ جن کے گھر میں اللہ نے بیٹیاں بھی دی ہیں اور بیٹے بھی ہیں اور صرف بیٹیاں بھی ہیں، تو وہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم سب جو ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے اولاد کے اوپر، بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، ان کی ہم نے صحیح پرورش کر کے ان کو جو ہے تاکہ وہ ہمارے مرنے کے بعد، جیسے فرمایا کہ ولد الصالح جو ہوتا ہے، جو نیک اولاد ہوتی ہے، وہ ماں باپ کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ تو دنیا سے ماں باپ چلے جاتے ہیں، لیکن اولاد، نیک اولاد چھوڑ کر جاتے ہیں تو وہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں یعنی جو جن کے پاس بیٹیاں ہیں، اللہ ان کو مبارک کرے، ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے۔ جن کے گھر بیٹے ہیں یا بیٹیاں دونوں ہیں، سب کے جن کے پاس جو بھی اولاد ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور رحمت ہے، اور ان کی جس طریقے سے ہم نے پرورش کرنی ہے وہ ہمیں حق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک جو ہے ہمارے گھروں میں برکت اور خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔